بعثت کا اعلان کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں بعثت معلما، کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین پر معلم بنا کر بھیجا ہے. معلم یعنی استاد بنا کر بھیجا ہے، ٹیچر بنا کر بھیجا ہے، اس کائنات کو پڑھانے والا بنا کر بھیجا ہے. جو لوگ جاہلیت کی اندھیری میں گمنامی میں موجود ہیں ان کو جاہلیت کی تاریکی اور اندھیری سے نکال کر علم کے اجالے کی طرف لانے کے لیے بھیجا ہے. آپ غور کریں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا یہ مقصد کہ حضور خود فرمائے کہ مجھے ساری کائنات کے لیے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. اس کے بارے میں اگر آج کا کوئی یوٹیوبر مفتی یہ کہے کہ حضور نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، اسی لیے صحابہ نے جو کتابت کر دی تو وہ غلط لکھا یا صحیح لکھا حضور کو معلوم بھی نہ چل سکا. آپ بتائیں ایسا شخص کیا ہو سکتا ہے؟ وہ جہنمی ہے، وہ انتہائی درجے کا گھٹیا اور کمینہ انسان ہے. اس کا اسلام کے دامن سے کوئی وابستگی نہیں ہو سکتی جو حضور کو ان پڑھ کہے معاذ اللہ رب العالمین. اور آپ غور کریں، اتنا ہی نہیں، قرآن مقدس آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کہ اے محبوب، اللہ فرماتا ہے وہی ہے رب جس نے جو ہے رسول کو بھیجا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ ان پڑھوں میں انہی میں سے رسول بھیجا. اور کیوں بھیجا؟ اللہ فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتی، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتیں ان پہ پڑھیں اور تلاوت کرے. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، یعنی کفر و شرک کی گندگی میں جو وہ لوگ موجود ہیں انہیں گندگی سے نکال کر ایمان کی دولت میں لا کر انہیں پاک اور صاف کر دے. اللہ فرماتا ہے ویزکیہم. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ کیا فرماتا ہے ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے رسول کو ان پڑھوں میں اس لیے بھیجا تاکہ وہ انہیں کتاب اور حکمت کا درس دے، انہیں علم سکھائے. اب آپ غور کریں کہ جس نبی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ حضور نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، قرآن صحیح کہہ رہا ہے یا آج کا یوٹیوبر مفتی صحیح اعلان کر رہا ہے کہ حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اللہ فرماتا ہے وَيُزَكِّهِمْ، ان کا تزکیہ کرے، ان کو کفر و شرک کی گندگی سے پاک کرتا ہے یہ نبی. اور فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کا درس دیتا ہے اور علم دیتا ہے. آپ غور کریں کہ اللہ کا اعلان کتنا واضح ہے کہ وہ علم دینے والا، وہ معلم ہے، وہ معلم کائنات بنا کر اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کو معلم کہے اور اس نبی کو ساری انسانیت کو علم دینے والا، علم سے روشن کرنے والا بنا کر بھیجنے والا کہے، تو آپ بتائیں اللہ کی بات صحیح ہے یا آج کے مفتی کی بات صحیح ہو سکتی ہے؟ اللہ کی بات صحیح ہے. اسی لیے میرے امام نے کیا خوب کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنے والوں کی انہیں لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا. میرے امام کہتے میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. میرے رسول کی شان تو وہ ہے کہ آپ کا کلام ایسا ہے کہ آپ کے سامنے عرب کے بڑے بڑے فصحا اور بلغا وہ مبہوت اور شستر رہ جایا کرتے تھے اور آپ کے کلام کو سمجھ نہیں پاتے تھے، وہ آپ کے کلام کا جواب نہیں دے پاتے تھے. اسی لیے میرے امام نے کہا میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. عزیزان ملت، آپ غور کریں اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کوئی اس طرح کے الفاظ ادا کرے کہ حضور نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، آپ بتائیں وہ شخص مومن ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. اب بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا، بہت سے یوٹیوب کے کمنٹ ہم نے چیک کیے اور بہت سے لوگوں کے میسج آئے جنہوں نے کہا وہ بہت بڑے عالم ہیں، وہ بہت لوگوں کو جو ہے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، وہ بہت لوگوں کو علم سکھاتے ہیں، وہ بہت لوگوں کو جو ہے دین کا درس دیتے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں ایسا نہ کہا جائے. لیکن میں کہتا ہوں آپ بتائیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سب سے بڑی ہے یا آج کا کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی محدث، کوئی مفسر، اس کی ذات بڑی ہے؟ اگر حضور کی شان میں ایک بھی لفظ کوئی بول دے تو ہمارے نزدیک یہ نہیں ہے کہ وہ عالم ہے یا مفتی ہے، وہ محدث ہے یا مفسر ہے، بلکہ ایسے عالم کو ہم اپنی جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے سامنے ہر کسی کو اپنے سامنے سے بھگانے کے لیے اور اس کو مردود کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمپرومائز کرنے کے لیے کبھی نہیں تیار ہو سکتے. اس لیے کہ یہ شان ہمیں اللہ نے بتائی ہے اور آپ کے سامنے میں قرآن پیش کرنا چاہتا ہوں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے. میں آخری بات پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں گا، اس لیے کہ وقت کی قلت کے باعث میں تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ایسے لوگ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں، اس کے بعد یہ کہا جائے کہ وہ بہت بڑا مفتی ہے، وہ بہت لوگوں کو جو ہے دین سکھانے والا ہے، وہ درس دینے والا ہے، وہ حدیث دینے والا ہے، وہ حدیث کی جو ہے شرح کرنے والا ہے، میں کہتا ہوں ایسے عالم کی کوئی ضرورت نہیں، ایسے محدث کی کوئی ضرورت نہیں، ایسے مفسر کی کوئی ضرورت نہیں. جو ممبر رسول پہ بیٹھ کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں توہین کرے، ایسے شخص کو جوتے مار کے
ممبر سے اتار دینا چاہیے، ایسے شخص کو ممبر پہ بٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں کہ میں قرآن سے آپ کے سامنے دلیل پیش کرتا ہوں، اور اگر کسی کو اعتراض ہے تو میرے سامنے آئے، میں اسے قرآن سے دلیل پیش کر کے اس کا منہ بند کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم وابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وایدهم بروح منه۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تم مومنوں کو ایسا نہیں پاؤ گے، تم ایمان والوں کو ایسا نہیں پاؤ گے کہ جو ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر، ان کا یہ حال نہیں پاؤ گے کہ وہ ایسے لوگوں سے دوستیاں کریں، ایسے لوگوں سے محبت کریں، ایسے لوگوں کو اپنا بنائیں۔ کس کو؟ اللہ فرماتا ہے یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ ایسے لوگوں کو اپنا نہیں کہہ سکتے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتا ہو، جو اس کی شان میں بے ادبی کرتا ہو، ایسے کو کبھی مسلمان اپنا نہیں کہہ سکتا، اپنا محبوب نہیں کہہ سکتا، اپنا عالم نہیں کہہ سکتا، اپنا رہبر نہیں کہہ سکتا، اپنا قائد نہیں کہہ سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ چاہے جو ہو، وہ چاہے اپنا ہو یا بیگانہ، وہ چاہے قریبی ہو یا دور کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ صاف صاف لفظوں میں قرآن مجید میں اللہ آیت میں فرما رہا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں۔ اگر باپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی، اللہ کی شان میں توہین کی، تو مومنوں کی یہ شان نہیں کہ باپ کو اپنا سمجھے، بلکہ اس باپ کو اپنا دشمن جانے، اس باپ سے اپنا رشتہ توڑ لے اور یہ کہے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیں درس دے رہا ہے، یہ ہمیں سبق پڑھا رہا ہے کہ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ تمہارے باپ ہی کیوں نہ ہو، حضور کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے، تم اسے چھوڑ دو، اس کے قریب نہ جاؤ، اسے اپنا دشمن سمجھو۔ اس کے بعد فرمایا او ابناہم، اگرچہ تمہارے بیٹے ہوں، اگر بیٹا تمہارا جو ہے اللہ اور رسول کی شان میں گستاخی کرے تم اسے بھی چھوڑ دو، اسے بھی اپنا دشمن سمجھو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں او اخوانہم، اور اگرچہ اس کے بھائی ہو، کتنا بھی سگا بھائی کیوں نہ ہو، کتنا بھی محبوب بھائی کیوں نہ ہو، اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور اللہ کی شان میں بے ادبی کرنے والا ہے، گستاخی کرنے والا ہے، اللہ فرماتا ہے مومنوں کی یہ شان نہیں کہ وہ انہیں اپنا سمجھے، مومنوں کی وہ یہ شان نہیں کہ وہ انہیں اپنا محبوب جانے، اپنا دوست جانے۔ اگر کوئی ایسا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والا ہے، اس کی شان میں توہین کرنے والا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ایسوں کو کبھی مومن اپنا دوست یا بھائی نہیں سمجھ سکتا۔ عزیزان ملت، میں آپ کے سامنے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ ساری کی ساری بندگی اور غلامی اگر ہے تو وہ حضور کے در کی ہے۔ اگر حضور کے چوکھٹ سے ہم منہ موڑ لیں اور تمام کائنات میں کسی کو بھی اپنا دوست سمجھے، کسی کو بھی اپنا محبوب جانے، اور ہم یہ کہیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، یہ بہت بڑا اسکالر ہے، یہ بہت بڑا پروفیسر ہے، یا اس نے فلاں جگہ پہ ہماری مدد کی تھی اور اس کی وجہ سے ایک گستاخ رسول کو ہم اپنا کہیں، تو اللہ فرماتا ہے یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ مومن کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے تو چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے بھائی ہی کیوں نہ ہو، چاہے خاندان اور قبیلے والا ہی کیوں نہ ہو، وہ اسے اپنا نہیں سمجھ سکتا۔ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی اپنا، بہت سادہ سا ہے اصول دوستی اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ وما علینا الا البلاغ، جو سنت نہیں ادا کر